السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آئی ہوں پیر بازار، نارتھ کراچی کے پیر بازار آئی ہوں۔ یہاں بیٹی رہتی ہے میری، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل میرا ٹائم اس کے پاس ہی گزر رہا ہے، تو آج پیر تھا تو میں نے سوچا کہ بالکل قریب مارکیٹ بازار لگتا ہے اس کے، تو میں نے سوچا کہ بازار کا وزٹ کر لیا جائے۔ کچھ چھوٹی موٹی سی ضروریات تھیں تو میں نے سوچا کہ چلیں، اور بیٹی کی میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ چلیں امی میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ چل لیتی ہوں، تھوڑا سا سودا بھی لینا ہے تو وہ، اور میں نے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بائک پہ بھیجا اور میں خود پیدل چلی گئی، کیونکہ گھر سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو ٹائیفائڈ کی بنا پر میں نہیں چاہ رہی کہ وہ زیادہ پیدل سفر کرے یا زیادہ چلنے پھرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے۔ تو یہ میں لے آئی ہوں آپ کو پیر بازار، آج پیر بازار کا وزٹ ہوگا۔ تو اچھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں میری، میں جب بھی آتی ہوں تو کبھی اتفاقاً اگر پیر کا دن آ جائے تو میں ضرور دیکھ لیتی ہوں، کچھ سمجھ میں آ ہی جاتا ہے، تو تھوڑی بہت جو ضروریات ہوتی ہیں وہ میں یہاں سے خرید لیتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو میری بیٹی کے ہاتھ پہ کینولا لگا بھی نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو ابھی ڈرپس لگ رہی ہیں صبح شام کی، اور بس اسی وجہ سے میں اس کے پاس رکی ہوئی ہوں کہ ظاہر بات ہے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا ہے، انجیکشن لگ رہے ہیں، تو پھر اس کو مسئلہ ہوتا ہے بچے کو سنبھالنے میں بھی اور گھر کے کام وغیرہ میں بھی۔ تو بس یہاں پر چھوٹی موٹی اپنی ضروریات کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر خواتین شاپنگ کر رہی ہیں، ہم بھی تھوڑا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر، ضرورت کی تقریباً تمام چیز ہی مل جاتی ہے، اور اچھا بڑا بازار لگتا ہے۔ تو میں ان بازاروں کو دیکھتے ہوئے کرونا کے وہ دن جب سب کچھ ویران اور دنیا جیسے اجڑ سی گئی تھی، اور یہ ساری رنگینیاں اور یہ لوگوں کے روزی روزگار جو آج ماشاءاللہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوبارہ سے مارکیٹیں اور بازار، اور یہ بیچارے روزانہ کے کمائی کرنے والے جو بازار لگا کے بیٹھتے تھے، یہ بیچارے بالکل اپنے گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، کیونکہ نہ مارکیٹیں کھل رہی تھیں اور نہ یہ بازار لگ رہے تھے۔ تو آج دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس قابل کیا کہ دوبارہ سے وہ رونقیں بحال ہوتی جا رہی ہیں، اور بس لوگ اپنا، مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی مہنگا ہو یا سستا ہو، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے تو سب کچھ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے، اور وہی پورا کرنے والا ہے اور وہی پورا کرتا ہے۔ اور یہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے 8K ویوز ہو چکے ہیں، اور سبسکرائبر ابھی میرے بہت کم ہیں، اور آپ سے بار بار میری گزارش ہوتی ہے کہ پلیز میرے سبسکرائبر بڑھائیں، میرے سبسکرائبر بنیں اور مجھے کامیابی کا موقع دیں۔ انشاءاللہ 10K ویوز ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ سیلیبریشن ضرور کروں گی، چھوٹی موٹی سی پارٹی کروں گی، کیونکہ میرے لیے یہ سب بھی بہت ہے۔
اور پچھلے دنوں پریشان تو ابھی بھی ہوں. الحمدللہ بیٹی کافی بہتر ہو گئی ہے، لیکن ابھی جو ایک بڑی پریشانی ہے اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں. ہر وقت ذہن پریشان رہتا ہے، اور بس اسی پریشانی میں تھوڑا سا باہر نکل آتی ہوں کہ چلو تھوڑا سا دل بہل جائے. اور ویسے تو اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی مجھے مارکیٹ وغیرہ آنے کی، لیکن بس یہ ہے کہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے میں تھوڑا سا ادھر ادھر واک وغیرہ کر لیتی ہوں اور اپنے ذہن کو بٹانے کی کوشش کرتی ہوں. یہاں پر یہ سیکنڈ کے بیگز ہیں، اور سیکنڈ کے بیگز جو ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کافی مضبوط اور اچھے خوبصورت بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ کوالٹی والے ہوتے ہیں. آج کل ہم نئے بیگ لیتے ہیں تو وہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے بہت جلدی ناکارہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کوئی چھوٹی موٹی کوئی ضرورت ہو جائے اور کوئی ضرورت کی چیز مل جائے، اور دیکھ رہی تھی لوگوں کو شاپنگ کر رہے ہیں. ظاہر باتیں ضروریات ہوتی ہیں. میرے پاس اتنی کوئی زیادہ مصروفیات نہیں رہی ہیں، اور اکیلی ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. بس باہر بیٹی کے ساتھ نکل آئی ہوں، اسے تھوڑا سا سودا وغیرہ لینا تھا، اور ظاہر بات ہے میں اس کو اکیلا مارکیٹ نہیں بیچ سکتی، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں. ماشاءاللہ سے پاکستان میں ویکسینیشن جاری ہے، اور ظاہر بات ہے لوگ اپنی حفاظت کے لیے، اور پھر یہ بہتر بھی ہے کہ ویکسینیشن کرا رہے ہیں تو اب اتنا زیادہ خوف اور ڈر بھی نہیں رہا. کرونا تو اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہو چکا ہے، لیکن اس سال پھر دوبارہ سے ڈینگی بہت زیادہ صورت اختیار کر گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں جب پہلی دفعہ پاکستان میں ڈینگی آیا تھا تو میں ڈینگی کا شکار ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ میری کنڈیشن خراب ہو گئی تھی. یعنی بس اتنا کہوں گی کہ ڈاکٹر نے بس یہ کہہ دیا تھا کہ دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے وائٹ سیل بالکل ختم ہو چکے ہیں. اور بس آخری اسٹیج پہ تھی میں، اور بس آپ لوگوں کی دعائیں اور میرے بچوں کی دعائیں اور سب لوگوں کی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں اور جن کے لیے میں امپورٹنٹ ہوں، ان سب نے میرے لیے بہت دعائیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر سے زندگی دی، اور میں جس قدر تکلیف سے گزری ہوں، مجھے یقین مانے کہ میں اگر ایک مچھر بھی دیکھ لیتی ہوں تو مجھے خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے میرا، کہ مجھے اس کو دیکھتے ہی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے. یہ حالت ہے میری. بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ابھی بیٹی کے گھر آئی تو یہاں پر محلے میں کسی کا سنا کہ ڈینگی سے کسی جوان بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو بڑا افسوس ہوا. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس جانا تو سب کو ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی اور صحت دے، اور جوان بچوں کو
کی ماؤں کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ سب کی گودیں ٹھنڈی رکھے رب العالمین. کیسے دے رہے ہیں؟ پتہ نہیں ابھی پتہ یہاں پر پوچھنا. بیٹی میری پیمپر خرید رہی ہے. 100 کے نام. ہاں تو وہ 20 دے رہا تھا, 200 کے 20 دیے تھے اس نے. عمر لے کے گئے تھے نا 100 کے اتنا نوٹ. زیادہ یہاں سے نہیں لیے. پیمپر وغیرہ خریدنے کا بونا پاپا کے ہیں. موقع کافی ٹائم کے بعد ملا ہے کیونکہ 5 سال کے بعد اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. میجک والے. تو بس سب کچھ بھول بھال گئی تھی, تو پیمپر لیتے ہوئے وہاں پہ کھڑی ہوئی خواتین سے بار بار ڈسکس کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہیں, بہتر ہیں, اچھے ہیں. یہ اچھے ہیں نا تو وہ میجک اس کو یقین دلا رہی ہیں کہ ہاں اچھے ہوتے ہیں, تو آپ لے لو. تو بس یہ ڈسکس ہو رہی تھی اور میں قریبی ہنس رہی تھی کہ جمع کرتی رہتی ہاں مطلب چھوٹے بچوں کی ماؤں کو سب سے پہلے بچوں کے پیمپر کی فکر ہوتی ہے. یہ آج کا زمانہ ہے اور ہر ایک کے چھوٹے جس کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے سب سے پہلے پیمپر کی فکر ہوتی ہے. بس یہ کہ اچھی کوالٹی ہے. وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا ہے اور بس اسی طرح ہم وزٹ کرتے جا رہے ہیں اور اپنی ضروریات کی چھوٹی موٹی چیزیں خریدتے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے ڈریسز اچھے لگتے ہیں مجھے اور کافی, لیکن یہ کہ مجھے بہت زیادہ یہ میری شروع کی عادت ہے کہ میں بہت زیادہ اپنے لیے شاپنگ نہیں کرتی. میں بس 4 جوڑے بناتی ہوں اور 4 جوڑوں میں اپنا ٹائم گزارتی ہوں. یہ میری مجھے نہیں پتا یہ میری اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کپڑے یا بہت سارے جوتے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں, بس انسان کو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی اچھا. بہت لگتا ہے مارکیٹ میں جا کے چیزیں پسند بھی آتی ہیں, لیکن میں اس معاملے میں بہت زیادہ دیکھ بھال کے اور سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہوں. تو بس گزرتی جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بناتی جا رہی ہوں. ابھی میرا سلائی وغیرہ کا کام بھی بالکل اسٹاپ ہوا ہوا ہے کیونکہ گھر میں کنسٹرکشن چل رہی ہے, اور اس کے بعد اپنے سلائی سینٹر کا سیٹ اپ بناؤں گی تو پھر مجھے ان مارکیٹوں سے کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں بیلیں وغیرہ, لیسز وغیرہ اور دھاگے وغیرہ خریدتی ہوں. تو ابھی تو سب اسٹاک پڑا ہوا ہے تو اس لیے مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو بس دیکھتی جا رہی ہوں. یہ بھی ایک شغل ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں گھومتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ مارکیٹ میں آج کل کیا کچھ ان ہے اور کیا آ رہا ہے اور کیا. تو بس ضروریات تو میری کوئی اتنی خاص نہیں ہے, بس اپنے دل کو بہلانے کے لیے اور تھوڑا باہر نکل آئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے لیے ویڈیو بنا لی جائے. اور یہاں پر میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ایک بچی جو سمجھ رہی تھی کہ شاید میرا موبائل خود بخود آن ہو گیا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے, تو وہ چھوٹی سی بچی تھی, مجھ سے کہتی ہے کہ آنٹی آپ کے موبائل میں ویڈیو بن رہی ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا مجھے پتہ ہے ویڈیو بن رہی ہے.
تو یہ بک اسٹال ہے اور یہاں سے کچھ ہم نے بچوں کے لیے پینسلز وغیرہ خریدی تھیں. ابھی دیگر پریشانیوں میں لگی ہوئی ہوں تو کوکنگ کا کافی کام میں نے روک رکھا ہے، اور بس کبھی بیٹی کے گھر ہوں اور کبھی بیٹی کو گھر لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ انجیکشنز وغیرہ اس کے لگ رہے ہیں، ٹیکے ڈرپس لگ رہی ہیں صبح شام، تو کافی پریشانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بس میں اپنا ٹائم ادھر ہی گزار رہی ہوں. اور یہی ہوتا ہے کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹیوں کو سسرال میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چھوٹی بیٹی تو ماشاءاللہ سے اپنے بھرے بھرے سسرال میں رہتی ہے، تو اس کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اس کے بچوں کی پیدائش ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس کے سسرال والے خود دیکھتے ہیں، میں تو ٹائم ٹو ٹائم ہی جاتی ہوں. لیکن بڑی بیٹی ظاہر بات ہے اس کے ساس سسر نہیں ہیں، پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی ہے میں نے، اور سب ظاہر ہے اپنے گھر کے ہیں تو کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا، تو اس لیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں. ظاہر ہے میں تو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی اس کو، کیونکہ اگر زیادہ اور مزید بیمار ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی میں نے ہی اس کو دیکھنا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ آرام کر لو، ابھی آرام کر لو، پلیز آرام کر لو، جب تک میں آپ کے پاس ہوں آپ آرام کر لو. تو یہاں سے فروٹس وغیرہ لے رہے تھے ہم. ابھی ڈاکٹر نے اس کو تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کے لیے، جیسے کہ پہلے تو بالکل ہی اس کا کھانا وغیرہ، مطلب یہ کہ روٹی اور آئل گھی وغیرہ یہ سب چیزیں منع تھیں، تو بڑا ٹف ٹائم گزرا ہے. 10 دن تو بہت ہی زیادہ ٹف گزرے ہیں، 10 سے بھی 15 دن شاید بہت ٹف گزرے ہیں. میں بہت زیادہ ٹینشن میں، جیسے ایک چھوٹے بچے کی ماں ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ کیا لیں، کیا دیں کھانے کو اور کیا نہ دیں، اور کھانے سے مریض منہ موڑتا ہے، بچہ بھی منہ موڑتا ہے، اور یہی حال میری بیٹی کا تھا. بہت پریشانی کا ٹائم تھا، ہر وقت یہی پوچھتی تھی آپ کیا کھاؤ گی کیا کھاؤ گی. ظاہر ہے بھی کوئی بھی بیمار ہو اس کا ہرگز بھی دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کے لیے یا کچھ بھی کھانے کے لیے، تو ہر چیز سے منع کرتی تھی اور میں بہت ٹینشن میں آ جاتی تھی. اب الحمدللہ اس کو کل ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیں. تو آج میں نے دوپہر میں آلو کی چاول کی تہاری بنائی تھی، اور اس نے بڑے شوق سے کہ امی میں بہت پیٹ بھر کے کھاؤں گی. میں نے سیلڈ بھی بنایا، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھی تو اس سے آدھی پلیٹ سے زیادہ نہیں کھائی گئی، کیونکہ بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن بہت ٹائم لگ جاتا ہے انسان کو منہ کا ذائقہ ٹھیک ہونے میں. منہ کا ذائقہ ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو بس اب تھوڑا تھوڑا اس نے کھانا شروع کر دیا تو مجھے یہ ٹینشن نہیں رہی. کام سے میں کبھی نہیں گھبراتی، اور مارکیٹ سے شاپنگ کر کے پھر میں گھر آ گئی تھی، اور داماد سے میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ گوشت وغیرہ لا کے رکھ دیں، کیونکہ آج میرے داماد کی فرمائش تھی کہ امی بیف کا قورمہ بنا لیں.
تو بس اسی کی میں تیاری کر رہی ہوں. یہاں پر بیف کا قورمہ بنا رہی ہوں, اور یہاں میرے پاس اپنے بنائے ہوئے مسالے وغیرہ نہیں ہیں, تو میں نے بازار سے قورمہ مسالہ منگایا ہے اور اسی سے میں بیف کا قورمہ بناؤں گی. تو بس یہاں پر مارکیٹ سے آئی تو بہت زیادہ ثانیہ بھی تھک چکی تھی اور میں بھی بہت تھک چکی تھی. وہ تو بہت زیادہ ویکنس ہو گئی تھی اور وہ آ کے بالکل تھک کے لیٹ گئی تھی. تھوڑی دیر میں بھی لیٹی, تھوڑا آرام کیا, کیونکہ مارکیٹ جاتے ہوئے بھی کافی گھر سمیٹ کے اور بہت زیادہ کام ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں, تو وہ سب نمٹا کر میں گئی تھی اور آئی تو میں بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی. 10-15 منٹ لیٹ کے میں نے آرام کیا, چائے بنائی, چائے بنا کر چائے وغیرہ سب کو پلا کر برتن وغیرہ واش کیے, اور اب یہاں پر میں قورمہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں. بس یہی روٹین ہے اور یہی روٹین چلتی رہتی ہے, اور اسی کا نام ہے زندگی. بس زندگی کہاں کب کس موڑ پر لے جائے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. آج سے پہلے کبھی بھی میں اپنی بیٹی کے یہاں اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزارا تھا. ملنے آتی تھی میں, بے شک ملنے آتی تھی, اگر کبھی فارغ ہوتی تھی تو ایک رات رک بھی جاتی تھی, لیکن کبھی اس طرح سے نہیں رہی جس طرح مجھے رہنا پڑ رہا ہے. لیکن وہی مجبوری کہ ماں ہوں, کیا کر سکتی ہوں, بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی ایسے. وہ بہت زیادہ بیمار تھی, اور ایسی بیماری میں اور ویکنس, پہلے زچگی کی ویکنس اور اس کے فوراً بعد ٹائیفائڈ کی ویکنس, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا مریض کا. تو بس اسی لیے کچھ ٹائم یہاں گزار رہی ہوں اور آپ سے شیئر کر رہی ہوں ویڈیو. اور پلیز میرے سبسکرائبر بنیں, مجھے زیادہ سے زیادہ کامیابی دیں, اور میرے 8 کے ویوز ہو چکے ہیں, تو انشاءاللہ 10 کے ویوز ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ چھوٹی موٹی سی سیلیبریشن ضرور کروں گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی کامیابی کی طرف جا رہی ہوں, اور اللہ مجھے بھی کامیاب کرے, کیونکہ یقین مانے مجھے 1.25 سال ہو چکا ہے یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے. تو بس آپ کی دعائیں چاہیے, آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ کی محبت چاہیے. تو اللہ حافظ.